بے گھر ہو گیا، اب میں آپ کے حوالے. تو کب مجھے محسوس ہوا کہ کوئی زری سے اٹھا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، کوئی زری سے اٹھا باہر نکلا، مجھے گلے لگایا. جب گلے لگایا، سینے سے سینہ ملا، تو محسوس ہوا کہ اس امام کے بیٹے نے مجھے کچھ عطا کیا. اس دن سے پورا قرآن حفظ ہے. میں پیش یہ کر رہا تھا، جس سے چاہے جو چاہے کام لے لے. اب بات واضح ہوئی. اہل بیت جس سے اللہ جس سے چاہے جو کام چاہے لے لے. علم بھی دے دیتا ہے، دولت بھی دے دیتا ہے، مقام بھی دے دیتا ہے. اللہ نے کام لینا ہے، اہل بیت نے اپنا کام لینا ہو. یہاں تک روایات میں کوئی امام حسین کی زیارت نہیں کر سکتا جب تک کہ خود مولا حسین دستخط نہ کریں. خود مولا حسین اس کی فائل پہ، اس کے پروندے پہ، اس کی اس زیارت نامے پہ دستخط نہ کریں. اسے اجازت دی، آنے دو. بات پہنچ رہی؟ میں گھبرا تو نہیں رہا. میدان گرامی، میں نے سورہ کوثر کا انتخاب کیا تو اب اللہ جس سے چاہے جو کام چاہے لے. بڑے بڑے سردار موجود تھے، پیسے والے تھے، عہدے تھے، لیکن اللہ کو پسند نہیں تھے. توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ کو مقام پسند آیا تو حضرت ابو طالب کا، سرداری پسند آئی تو حضرت ابو طالب کی، اور دولت پسند آئی تو حضرت خدیجہ کی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اللہ کو جو پسند آ جائے یہ اس کی مرضی ہے. پسند کیوں آتا ہے؟ جب دل پاک ہو، جب نیت خالص ہو. چلیے گا میرے ساتھ. اب یہ سورہ کوثر ہے، قرآن کا سب سے مختصر سورہ، سب سے مختصر سورہ. مکے کے لوگوں کو اللہ نے چیلنج دیا، فَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن جیسی کتاب بنانا. اگر تم سمجھتے ہو کہ ہمارا رسول سچا نہیں ہے تو ہم نے معجزہ دیا ہے، وہ ہے قرآن. ہر نبی کو ان کے زمانے کے تقاضوں کے مطابق معجزات ملے. جیسے تقاضے ویسے معجزات. جیسے تقاضے جناب موسیٰ کے زمانے میں جادو کا زور تھا، اللہ نے 2 معجزات دیے. ید بیضا، ہاتھ سے نور نکلتا تھا، عصا اژدہا میں بدل جاتا. جناب عیسیٰ کے زمانے میں طب کا زور تھا. توجہ ہو، طب کا زور تھا. وہ ٹھوکر مارتے تھے مردے کو، قم بإذن ربک کے، زندہ کر دیتے تھے. نابینا کو ہاتھ لگاتے بینائی دے دیتے، بہرے کو ہاتھ لگاتے شنوائی دے دیتے، گونگے کو ہاتھ لگاتے گویائی دے دیتے. پیغمبر کے زمانے میں عربوں کو 2 باتوں پہ ناز تھا. ایک اپنی زبان پہ کہ ہم عرب زبان ہے باقی عجم ہے، دوسرے اپنی تلوار پہ. ہمارے جیسا کوئی لڑنے والا نہیں. اللہ نے کہا میرے حبیب میں آپ کو ان دونوں باتوں کا جواب دوں گا. ان کی زبان کا جواب قرآن ہے، ان کی تلوار کا جواب علی. زیادہ تاخیر تو نہیں ہو گئی؟ العبد المؤید والرسول المسدد سورہ کوثر المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم اللہ نے آسان بنا دیا. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام. کیا آپ کے خیال میں انہوں نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ سارے عرب بیٹھ گئے، کوشش کرنے لگے 10 سورے بنانے ہیں. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ. پھر اللہ نے اور آسان بنا، صرف ایک سورہ لے آؤ قرآن کے سوروں جیسا، جسے چاہو مدد کے لیے بلا لو. تم میرے حبیب کا جواب نہیں دے سکتے. توجہ، ان سب نے کوشش شروع کی ایک سورہ بنانا قرآن کے سوروں جیسا. بڑے بڑے اپنے ادبا کو بلایا، شعراء کو بلایا، کہ جواب تو صرف ایک سورہ بنانا ہے. جواب نہیں لا سکے، سارے زور لگاتے رہے. توجہ، میں جب وہ جواب نہیں لا سکے تو انہوں نے فیصلہ کیا قتل کر دو. پتہ چلا جب علم کا جواب نہ ہو تو قتل کیا جاتا ہے.
یہ ٹارگٹ کلنگ دہشت گردی تب ہوتی ہے جب علمی جواب نہ ہو. توجہ ہے عزیزان گرامی؟ مجمع ہے میرے ساتھ؟ عزیزان گرامی وہ جب کوشش کر رہے تھے، رسول اسلام نے کہا سب سے مختصر سورہ ایک واقعہ پیش کر. قرآن یعنی بہرحال قرآن سے پہلے، نزول قرآن سے پہلے مکے میں خانہ کعبہ، غلاف کعبہ پہ 7 معلقات، 7 قصیدے لٹکائے گئے تھے. 7 قصیدے جن کا جواب اب تک کوئی نہیں لا سکا تھا. بہترین پیغمبر نے کہا جہاں وہ 7 قصیدے ہیں نا، یہ سب سے قرآن کا مختصر سورہ وہاں پہ لکھ کے لگا دو. جہاں 7 معلقات ہیں، 7 قصیدے، تو کسی نے لکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، یہ سورہ لکھا، سارے عرب جمع ہو گئے. کہا یہ سب سے مختصر سورہ، جواب لکھو. توجہ، جواب لکھو. اس سورہ کا کوئی جواب نہیں لا سکتا، قرآن کے کسی بھی سورہ کا جواب نہیں آ سکتا، خاص طور سے سورہ کوثر، کیونکہ یہ سورہ جس بی بی کی شان میں آیا ہے وہ بی بی بے مثال ہے. میں تو بہت تفصیل میں بیان کرنے کے ارادے سے تھا لیکن مختصر کروں گا. فیضان گرامی، انہوں نے سب نے کوشش شروع کی، سورہ کوثر کو لکھ کے لگا دیا گیا. اب سب کے سب کوشش کرنے لگے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک بہت بڑا شاعر ہے شین عین شین عین، شاہ نام ایک شاعر کا پورے سال کلام نہیں کرتا تھا. میں نے کہا تھا صرف ایک واقعہ، یہ کلام نہیں، کیوں؟ میری فصاحت و بلاغت کم نہ ہو جائے. تو پورے سال کلام نہیں کرتا تھا، اور صرف ایک دن جب میلہ لگتا تھا مکے میں تو وہ کلام اپنے شاعری سناتا تھا. ہر روز عصر کے وقت گھر سے چہل قدمی کے لیے نکلتا تو تمام شعراء اپنا اپنا کلام اسے دکھاتے کہ تصحیح کر دے. وہ پڑھتا، قلم سے اسی پہ غلطیاں نکال دیتا، کیونکہ بولتا نہیں تھا تاکہ میری فصاحت کم نہ ہو جائے. غلطیاں لکھ دیتا. ایک دفعہ پڑھتا، اغلاط نکالتا شاعری کے. کسی نے کہا سورہ کوثر لے چلو شاہ کے پاس. اب سارے عرب سردار جمع، ادبا جمع، شعراء موجود. ایک مرتبہ جیسی شاشہ نکلا، کسی نے کلام پیش کیا، شاشہ یہ میری شاعری، اس نے تصحیح کی. کسی نے کہا یہ میرا کلام، اس نے پڑھا ایک دفعہ، فوراً کا اس میں یہ غلطیاں. ایک آدمی نے اچانک سورہ کوثر سامنے رکھی، کہا ذرا اس کی غلطیاں نکال دے. شاشہ نے قلم اٹھایا، ایک دفعہ سورہ کوثر کو پڑھا. لکھنا چاہتا تھا لیکن ذہن میں کچھ نہیں آیا. اس نے دوبارہ سورہ کوثر کو پڑھا، پھر کوئی غلطی نظر نہیں آئی. تیسری دفعہ پڑھنے کے بعد وہ جو پورے سال بولتا نہیں تھا بول اٹھا، ما ھذا من کلام البشر، یہ بشر کا کلام نہیں، یہ ما فوق البشر کا کلام ہے. یہ ما فوق البشر کا کلام ہے، یہ معجزہ ہے. عزیزان گرامی، اب میں جلدی تفسیر کو پیش کرنا چاہتا ہوں. انا اعطیناک الکوثر، بے شک کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. فصل لربک وانحر، آپ اپنے رب کی نماز بجا لائیے کوثر کے بدلے. اور وانحر، نہر کیجیے اونٹ، سب سے بڑا جو حلال جانور ہے وہ اونٹ ہے، اسے نہر کیجیے. بکرا کافی نہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اتنی بڑی نعمت ہے کہ میرے حبیب نماز قائم کر کے آپ نہر کیجیے اونٹ. اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک کہ آپ کا جو دشمن ہے وہی ابتر ہے. عزیزان گرامی، ایک ابو لہب نامی آدمی مکے میں تھا جو پیغمبر کو، وہ اور کچھ اور، ابو جہل اور کچھ اور، ابو سفیان وغیرہ، یہ سب کے سب مغیرہ سے متعلق زیادہ لوگوں نے لکھا کہ اس نے معذاللہ پیغمبر کی توہین، کیونکہ پیغمبر کے 2 بیٹے ہوئے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ. حضرت ابراہیم مدینے میں جناب ماریہ سے،
لیکن جناب قاسم عبداللہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سے دونوں کا انتقال ہو گیا. عرب میں اگر کسی کے سارے بیٹے زندگی میں اس کے مر جاتے تو وہ اسے کہتے تھے ابتر، یہ نسل بریدہ. تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وقت نہیں. کہتے تھے یہ نسل بریدہ ہے، اس کے سارے بیٹے مارے گئے. توہین آمیز جملہ تھا. اب ایک مرتبہ ان سب نے کہا کہ اب ان کی نسل ختم ہو گئی، بیٹے سارے کے توجہ ہے میرے ساتھ، کہ اب وہ رسول خدا کا نام لے کے کہنے لگے. مغیرہ نے شروع کیا، سب کہنے لگے کہ محمد کے سارے بیٹے مر گئے معاذ اللہ. تو اب یہ ابتر ہے معاذ اللہ، ان کی نسل نہیں ہے، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ان کا بدلہ لینے والا نہیں ہوگا. توجہ ہو، کوئی ان کی نسل میں نہیں ہوگا جو پیغام کو جاری رکھے. اب ایک بیٹی ہے، بیٹی سے نسل چلتی نہیں. اللہ نے کہا انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. یہ جو سب کے سب تکاثر والے جمع ہوئے ہیں، کیونکہ اہل علم ہے کہ سورۃ تکاثر، الہاکم التکاثر، ہلاک ہو گئے کثرت مال و دنیا جمع کرنے والے، ہلاک ہو گئے. الہاکم التکاثر، تمہیں ہلاک کر دے گی کثرت دنیا. کچھ ہے تکاثر والے، کچھ ہے کوثر والے. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں. اب وہ جو پیغمبر کے دشمن تھے وہ تکاثر والے تھے، دنیا جمع کر رہے تھے. اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. بہت سے مسلمان کہتے ہیں جنت میں جو حوض ہے اس کا نام کوثر ہے. اللہ اس کی طرف اشارہ کر رہا. اللہ نے جب بھی جنت سے متعلق بات کی ہے تو مضارع کا صیغہ استعمال کیا، مستقبل کا. توجہ ہو، فیوچر ٹینس استعمال کیا. وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. عطا کرے گا. سورہ کوثر میں اللہ فرما رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا. کوثر دنیا میں ہے. فخر الدین رازی سے سوال کیا گیا کہ کوثر سے مراد کیا؟ کہ خیر کثیر، جس سے بہتر کچھ نہ ہو اسے کہتے ہیں کوثر. اللہ کہہ رہا انا اعطیناک الکوثر. میں کہتا ہوں مفسروں کی بحث چھوڑ دے، سورہ میں جواب موجود ہے. میں پورا کھلا ذکر دے رہا ہوں، مجھے پورے مجمع کی توجہ چاہیے. سارا مجمع ہے میرے ساتھ. انا اعطیناک الکوثر، سورہ ہی میں جواب ہے. ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا میرے حبیب. پورے قرآن میں صرف ایک مرتبہ لفظ کوثر آیا، ایک مرتبہ. نہ اس سے پہلے کبھی آیا نہ اس سے بعد کبھی آیا، کیونکہ اللہ نے پیغمبر کو فاطمہ سے نہ پہلے بیٹی دی نہ بعد میں. توجہ، یقین مانی آپ نے میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ قبول فرما لیے. میں ممنون ہوں. جس محبت سے آپ نے سنا، جس خستگی میں میں نے پڑھا، جس حالت میں میں نے پڑھا میں جانتا ہوں. جس آپ محبت سے سن رہے ہیں میں ممنون ہوں آپ کا. مجھے سارے مجمع کی توجہ چاہیے. ابھی میں نے جواب نہیں دیا، سورہ ہی میں جواب موجود ہے. کوثر کون ہے؟ کوثر کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک کہ آپ کا دشمن ابتر ہے. ابتدا میں کہ ہم نے کوثر عطا کیا، دشمن ابتر ہے. وہ جو دشمن کہتا تھا آپ ابتر ہے، اللہ نے کہا وہ ابتر ہے، ہم نے کوثر عطا کیا. تو پتہ یہ چلا کوثر ابتر کا النگ ہے. میں محبتوں کا ممنون ہوں. دشمن کہتا تھا آپ ابتر ہیں، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. اے میرے حبیب
یہ جتنے آپ کے دشمن ہیں یہ ختم ہو جائیں گے۔ کہاں گئے وہ سردار جن کے بڑے بڑے محل تھے؟ کچھ کے نام نہیں لوں گا، آخری آدمی تک کچھ کے نام نہیں لوں گا، آپ پہنچ جائیے، کچھ کے نام لوں گا۔ جتنے بھی دشمن رسالت تھے، دشمنان اہل بیت تھے، کہاں گئے؟ کہاں ہیں وہ؟ ان کے نام و نشان مٹ گئے۔ آل محمد آج بھی بعظمت ہے۔ کہاں ہے بنو امیہ؟ کہاں ہے بنی عباس؟ توجہ! وہ بنو امیہ، وہ یزید جو کہتا تھا میں حسین کا نام مٹا دوں گا، آج اس کی قبر کا پتہ نہیں، اسی کا شہر ہے دمشق۔ توجہ توجہ! اسی کا شہر تھا۔ جب بیویاں قیدی بنا کے لے جائی گئی نا، شہر اس کا تھا۔ جناب زینب کو قیدی بنا کے لایا، شہر اس کا تھا، حکومت اس کی، سپاہی اس کے، فوج اس کی، سکہ اس کا۔ آج اسی کے شہر میں اس کی قبر کا پتہ نہیں۔ جب شام جائیں گے تو ایک ہی نام لکھا ہوگا، سیدہ زینب کے شہر میں خوش آمدید۔ ممنون ہو۔ توجہ ہے نا؟ توجہ فرمائے جانے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ توجہ فرمائیے کہتے جانے گا۔ ممنون ہوں آپ کی محبتوں کو۔ یقین مانیے کہ آپ نے جس محبت سے سن لیا، میں ممنون ہوں آپ کا۔ جناب سیدہ قبول فرمائیں، میں صرف دعا ہی کر سکتا ہوں جناب سیدہ کا سایہ اسی طرح سے قائم و دائم رہے۔ اچھا جانے گرامی، کہاں گئے وہ جو کہتے تھے ہم اہل بیت کا نام مٹا دیں گے، ہم کہیں مجلس نہیں ہونے دیں گے، یہ عزاداری رکوا دی جائے گی؟ توجہ میرے ساتھ، سارے مجلس کی توجہ ہو، آخری آدمی تک۔ کہاں ہیں وہ جو کہتے تھے ہم عزاداری مٹا دیں گے؟ کہاں گیا وہ حسنی مبارک جس میں نہ حسن تھا نہ وہ مبارک تھا؟ کہاں گیا وہ قذافی جو کہتا تھا کبھی حسین کی مجلس نہیں ہوگی لیبیا میں؟ وہ چلے گئے، عزاداری ہے۔ جملہ پیش کر رہا ہوں، وہ جو کہتے تھے نا پاکستان میں عزاداری رکوا دیں گے، انہیں بتا دو جو حسین کی دشمنی مول لیتا وہ ہواؤں میں پھٹ کے بکھر جاتا۔ توجہ فرما رہے ہیں گرام، بات پہنچ رہی ہے۔ یہ عزاداری آب حیات پی کے آئے ہیں، پتہ نہیں بات پہنچا پائے ہوئے ہیں۔ آب حیات تو سمجھتے ہیں نا، جو پی لیں اسے موت نہیں آتی۔ عزیزان گرامی، عزاداری آب حیات پی کے آئی، جو ساتھ مل جائے اسے بقا ملتی ہے، جو مخالف ہو جائے وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جناب سیدہ کی عظمت ہے کہ جو ان کا ماننے والا بنے گا وہی رضی اللہ کہلائے گا۔ میں جملہ تو کہہ گیا، جو سیدہ کا ماننے والا ہے نا اسی کو ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ جو سیدہ کا انکار کر دے وہی مغضوب علیہم ہے، اسی پہ اللہ کا غضب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سیدہ کی رضایت کو دیکھتا ہے، سیدہ کے غضب کو دیکھتا ہے۔ حضران گرامی، مجھے یہ کہا کہ تفصیل سے پڑھیے گا، میں ایک جملہ اس سے پہلے کے پیش کروں، بڑے احتیاط سے پڑھ رہا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں کہ کوئی سیاسی مسئلہ کھڑا ہو جائے۔ احتیاط اپنے لیے نہیں، آپ کے لیے زیادہ کر رہا ہوں۔
عزیزان گرامی آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں جناب سیدہ کی عظمت کے لیے. یہ جو ہمارے بڑے بڑے بزرگ علماء نے لکھا زیارت وارثہ جب آپ پڑھیں زیارات امام حسین کی تو اس میں جملہ پڑھتے ہیں چھٹے امام کا جملہ کہ اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیت بانجاسها. میں گواہی دیتا ہوں ہم تو صرف دہرا رہے ہیں, گواہی ہماری نہیں ہے, گواہی تو چھٹے امام کی ہے. آپ فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں آپ کا نور, آپ اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ. بہت سے برادران کھڑے مدنیاں بچھا رہے ہیں, بس میں مکمل کر رہا ہوں, مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے. عزیزان گرامی چھٹے امام فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں, کس سے کہہ رہے ہیں؟ مولا حسین سے. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا نور پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا, جاہلیت کے رجس نے آپ کو چھوا بھی نہیں ہے. توجہ, آپ کا نور, توجہ, یہ جو سارے لوگ بحثیں کر رہے ہیں یہ نور ہے یا نوری ہے یا خاکی ہے؟ بھئی ائمہ سے پوچھو, وہ کہتے ہیں آپ کا نور. یہ شیعوں میں بحثیں نہ کرو, اوروں کے لیے ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں, بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ یہ شیعوں کے لیے نہیں بحث ہے کہ نوری تھے یا خاکی تھے. جسد ان کا جیسا بھی ہو, یہ ہمارے سامنے آئے ہیں اس بدن کے اندر, وہ انوار ہیں, وہ مخلوق اول ہیں. چلیے گا نا میرے ساتھ, گھبرا تو نہیں رہے ہیں, سارا مجمع ہے میرے ساتھ. عزیزان گرامی تو اب یہاں پہ پیش کر رہا ہوں, مجھے مجمع کی توجہ چاہیے. آواز میں زیادہ چیخ تو نہیں رہا, طاقت نہیں ہے, میں آپ کی محبتوں کی خاطر اتنا زور لگا رہا ہوں, یہ خون جگر دے رہا ہوں آپ کے لیے. عزیزان گرامی اب یہ خود امام خمینی نے اپنی کتاب میں لکھا, اپنی کتاب میں لکھا مصباح الہدایہ فی الخلافت والولایہ. حوالہ اس لیے میں نے کہا کہ کوئی انکار نہ کرے. میں کچھ ایسے فضائل سنانے لگا ہوں کہ جو پسند کرے برداشت کرے, ماں کو دعا ضرور دے. سنیں گے آپ, پیش کرنے لگا ہوں جملہ, اتنے بڑے مرجع کا حوالہ دیا, کوئی انکار نہ کرے. کہ یہ جو نور چلا, چھٹے امام فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں آپ کا نور پاک صلبوں سے چلا. کہ یہ جو نور چلا جناب آدم سے, جناب آدم جنت سے زمین پہ آئے, انوار ساتھ لے کے آئے. کہ وہ 14 کے انوار نہیں تھے, 13 کے انوار تھے. سارے مجمع کی توجہ چاہیے, جب تک میں نتیجہ نہ دوں کوئی نتیجے پہ نہ جائے. کہ 13 کے انوار تھے, 13 کے انوار, 14 کے نہیں تھے. یہ انوار چلتے رہے, جب جناب عبد المطلب پہ پہنچے انوار تو تقسیم ہوگا. نور نبوت جناب عبداللہ کے پاس چلا گیا, نور امامت 12 اماموں کا نور جناب ابو طالب کے پاس چلا گیا. اب ہے مجمع میرے ساتھ, جناب عبداللہ کے پاس ایک نور, نور نبوت وہاں, نور امامت 12 اماموں کا نور جناب ابو طالب کے پاس چلا گیا. 13 انوار تھے, 14 نہیں. ایک نور ایسا تھا کہ اس دنیا میں لانے کے لیے پیغمبر کو معراج پہ جانا پڑا. توجہ فرمائیے جانے گرام, سلامت رہے, سلامت رہے, آباد رہے. میں مکمل کر رہا ہوں. توجہ فرما رہے ہیں جانے گرام. ایک نور ایسا ہے کہ خود پیغمبر معراج پہ گئے, معراج مقدمہ ہے آمد جناب سیدہ کا. اب بات پہنچ گئی ہے جانے کے رام. یہ خاتون جنت ہیں, اسی لیے کہا جاتا خاتون جنت ہیں. اسی لیے ام المومنین نے کہا کہ آپ یا رسول اللہ, آپ نے خود کہا اولاد سے محبت کا اظہار کرو تو چہرہ چومو, اور ماں باپ سے محبت کا اظہار کرو تو ہاتھ چومو. بات پہنچی.
ماں باپ اولاد کو پیار کریں تو پیشانی یا گلا یا رخسار چومیں، اور بچے اولاد ماں باپ کو چومیں، ماں باپ کے ہاتھ چومیں۔ بات پہنچ گئی ہے؟ یا رسول اللہ آپ سیدہ کی پیشانی چومتے ہیں، گلا چومتے ہیں، سمجھ میں آتا بیٹی ہے، ہاتھ کیوں چومتے ہیں؟ مجمع گھبرا کے سن رہا ہے، نہ آتے اگر میرا مزاج نہیں جانتے تھے۔ عزیزان گرامی، سرور کائنات سے ام المومنین نے کہا پیشانی چومتے ہیں، گلا چومتے ہیں، سمجھ میں آتا بیٹی ہے، یہ ہاتھ کیوں چومتے ہیں؟ ہیا ام ابیہا، محمد۔ وقت تمام ہو گیا ہے، میں بات کو مکمل کر رہا ہوں، ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا۔ عزیزان گرامی، سرور کائنات میں بی بی کے علماء نے 99 القاب لکھے، جو مجھے سب سے زیادہ پسند نہ لگا کہ کیفیت طاری ہوتی ہے، آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ ہی ام ابیہا، ام ابیہا، ام ابیہا، اپنے بابا کی۔ اللہ اکبر، سوچتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کوئی عام بابا ہو اور کہے کہ اپنے بابا کی ماں، اور اگر سید المرسلین کہے۔ بہت سے مومنین کہتے ہیں اپنی بیٹیوں یہ میری ماں، بیٹیوں کے لیے یہ محبت کا اظہار کا طریقہ ہے نا۔ مجھے بتایا آپ کی ثقافت میں بھی ہے، پاکستان کی بہت سے علاقوں میں بہت سے ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں میری بیٹی میری ماں کی طرح سے بہت محبت کرتی ہے۔ لیکن اگر سرور کائنات کہیں میری بیٹی نے مجھے اتنی محبت دی ہے، بس میں جملہ پیش کر رہا ہوں، اسی پہ تمام کروں گا۔ اور آپ نے فرمایا جب بھی جنت کا مشتاق ہوتا ہوں زہرا کی گردن کو سونگھ لیتا ہوں، جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اور جب بھی جناب کب کہا کہ یہ ہی ام ابیہا، متعدد مقام طائف گئے تبلیغ کے لیے، جب واپس آئے تو اتنے لوگوں نے پتھر مارے تھے کہ لہو لہان تھے۔ گھر آئے تو دیکھا 6 برس کی ایک بی بی انتظار میں، 6 برس کی ایک بی بی دروازے کے پیچھے کھڑی ہیں۔ جیسے ہی جناب سیدہ نے بابا کو دیکھا تو یہ نہیں کہا بابا کس نے پتھر مارے، جانتے کیا کہا؟ دیکھا میرے بابا، رسول خدا کو اس بات کا بڑا احساس تھا میری بیٹی کیا سوچے گی، تو جناب سیدہ نے بس ایک ہی جملہ کہا، دیکھا کہ بابا جان لگتا ہے آپ بہت تھکے ہارے آئے ہیں، بابا جان میں آپ کا ہاتھ منہ دھلا دوں؟ بی بی فوراً پانی لے کے آئے، رسول خدا نے چہرے پہ پانی ڈالا، پھر بیٹی کو دیکھنا شروع کیا، کہا بیٹی آپ تو اپنے بابا کی بھی ماں ہیں۔ اتنی محبت، بہت زیادہ محبت کرتی تھیں جناب سیدہ اپنے بابا سے، بہت زیادہ محبت۔ کوئی دنیا کی بیٹی اتنی اپنے باپ سے محبت نہیں کر سکتی جتنی جناب سیدہ اپنے بابا سے محبت کرتی تھی۔ بی بی کو پہلا صدمہ، ہائے میرے بابا کا جنازہ پڑا رہا، لوگ سقیفہ چلے گئے، نبی اکرم کا جنازہ۔ میری طرف دیکھیے گا، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، کسی کے اگر باپ دادا کا انتقال ہو جاتا ہے سارے محلے کو اطلاع دیتا ہے نا، رشتہ داروں کو بتاتا ہے، زیادہ سے زیادہ، ہر آدمی چاہتا ہے، میں بھی چاہتا ہوں، ہر آدمی چاہتا ہے میرے جنازے میں زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں۔ لیکن جناب سیدہ نے جب دیکھا لوگ میرے بابا کے جنازے میں نہیں آئے تو جانتے کیا وصیت کی؟ یا علی مدینے والوں کو میرے جنازے میں نہ آنے دیجیے گا، اتنی بڑی قربانی کوئی نہیں دیتا۔ پتہ نہیں میں پہنچا سکا ہوں یا نہیں، یہ جناب سیدہ اتنا بڑا جملہ کہا کہ یا علی مدینے والوں کو میرے جنازے میں نہ آنے دیجیے گا، میرے بابا کا جنازہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں سب سے درخواست کروں گا کوئی رونے میں بخل نہ کرے، پورے سال آپ ہر مجلس کے اختتام پہ جناب سیدہ کو پرسہ دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں بی بی آج آپ کو آپ کے بابا کا پرسہ دینے آئے،
کبھی کہتے ہیں ماہ 21 ماہ رمضان ہوتی ہے، آج مولا علی کا پرسہ دینے آئے ہیں، کبھی کہتے ہیں مولا حسن کا پرسہ دینے آئے ہیں، کبھی کہتے ہیں مولا حسین کا، شہداء کربلا کا، جناب زینب کا، دوسرے ائمہ کا، لیکن آج بی بی کا پرسہ دینا تو کسے پرسہ دیجیے گا؟ آج سب کو پرسہ دینا۔ سب سے پہلے رسول خدا کو، یا رسول اللہ ایک ہی بیٹی تھی، اگر دیکھ سکے میری طرف ضرور دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر لیں۔ یا رسول اللہ ایک ہی آپ کی بیٹی، اس کا ہاتھ پہلو پہ، ان کا ہاتھ اپنے پہلو پہ رہا کرتا تھا، اور وہ رو رو کے کہا کرتی تھی صبت علیہ مصائب اللہ عنہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ بابا جان آپ کے بعد اتنے مصائب آئے مجھ پہ، اگر دنوں پہ آتے تو وہ کالی رات میں بدل جاتے، اگر پہاڑوں پہ اتنے مصائب آتے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں نے چند برس پہلے یہ جملہ پڑھا تھا، اس سال آیت اللہ سید علی میلانی نے یہی جملہ قم میں کہا ہے۔ کیا جملہ ہے؟ میری طرف اگر دیکھ سکیں تو آنکھیں بند کر لیں۔ جانتے ہیں بی بی کے بڑے مصائب میں سے ایک مصائب کیا ہے؟ بی بی دربار گئے، کہا فدق میرا ہے۔ اس بات کا بی بی کو بڑا صدمہ تھا کہ بی بی کو جھٹلایا گیا، وہ جسے اللہ نے کہا یہ صدیقہ کبریٰ ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھی جناب سیدہ کو جھٹلایا گیا۔ سب کس کوئی آج رونے میں بخل نہ کرے، میں پڑھوں گا کچھ جملے مسائل کے۔ جب بی بی آئی نا گھر، دربار سے واپس آئی تو بی بی کے دونوں بیٹوں نے سوال کیا، مولا حسن حسین نے، اماں حق مانگنے گئی تھی مل گیا؟ بی بی کے آنسو بہنے لگے، فوراً کا فضا میری زینب کہاں ہے؟ میرے بھائی یہاں برداشت نہیں کرے، ایک سوال کروں آپ سب سے، میری بہنیں میری بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، ایک سوال ہے میرا، آپ سب نے صرف مصائب سنے ہیں نا، آپ نے دیکھا تو کچھ نہیں ہے، میں نے تو ابھی سخت مصائب پڑھے ہی نہیں ہیں۔ اب سمجھ میں آیا مولا حسن اتنا کیوں روتے تھے۔ جب کسی نے پوچھا مولا کیوں روتے تھے، میں نے دروازہ، اجرکم اللہ، مولا نے فرمایا میں نے دروازہ اپنی ماں پہ گرتے ہوئے دیکھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم۔ کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ جب بی بی میری طرف اگر دیکھ سکیں، جب تحریر کو کسی نے دربار میں پھاڑ دیا نا تو بی بی بہت رونے، ایک جملہ کہا، جس بی بی کے گھر میں علی جیسے شیر خدا موجود ہو، حسن و حسین جیسے بیٹے موجود ہو، بی بی نے نہ مولا علی کا نام لیا نہ بیٹو حسن و حسین کا نام، جانتے کس کا نام لیا؟ بس ایک نام لیا، کہ آج تم نے میرا حق چھین لیا، لیکن یاد رکھنا میرا ایک بیٹا مہدی آیا ہے، وہ میرے سارے بدلے لے گا۔ یا صاحب الزمان مولا آپ کو آپ کی دادی نے یاد کیا ہے، مولا ذرا ایک نظر کرم اس مجمع پہ کر دیجئے، ذرا دیکھیں لو کتنی عقیدت سے آئے ہیں، مولا سب آپ کو پرسہ دینے آئے ہیں، بڑی بڑی دور سے آئے ہیں، یہاں مرد بھی میری بہنیں بھی سب آپ کو پرسہ دینے آئے ہیں۔ ایک جملہ روک کے کہوں گا آپ سے، آپ میں سے جو مرد اپنی بیٹیوں کے ساتھ آئے ہیں، اگر کسی کو یہ پتا چلے کہ کوئی چھوٹی سی بچی بے ہوش ہو گئی ہے تو کیا گزرے گی اس سے؟ یہی پوچھے گا نا بچی کو کسی نے پانی پلایا یا نہیں، کوئی یہ تو نہیں پوچھے گا تماچا کس نے مارا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرک بی بی، یا جناب سیدہ آپ کی چھوٹی سی پوتی کربلا میں شام غریبہ میں نہ جانے کتنے تماچے لگے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ رات کے اس شہر میں اتنے گریے کی آوازیں بلند ہیں۔ بی بی نے بلایا فضا ذرا میری زینب کو بلا دو۔ جب آئی نا گھر آئی، جب گھر آئی تو کہا فضا ذرا میری زینب کو، میرے بھائی برداشت نہیں کر پا رہے، کہا فضا ذرا میری زینب کو بلا دو۔ جناب زینب تشریف لائیں۔ ایک سوال کیا، زینب میرے بابا نے فرمایا تھا زہرا آپ بھی دربار جائیں گی،
آپ کی بیٹی بھی دربار جائے گی. بیٹی درباروں کا حال اچھا نہیں ہے. بی بی کے سارے بال سفید ہو گئے تھے. اب سوال کہ بیٹی جب آپ دربار جائیں گی تو کیا کریں گی؟ جناب زینب نے رو کے جملہ کہا اماں میں صبر کروں گی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس بھائی میں نے سارے مسائل چھوڑ دیے, مختصر سا وقت لوں گا. جب وقت نہیں رہا, تھوڑا سا وقت, 5 منٹ کی زحمت. بی بی نے کچھ وصیتیں کی. یا ابا الحسن غسلنی باللیل وکفنی باللیل وحنتنی باللیل وصلی علی باللیل ودفنی باللیل. یا علی میرا غسل رات میں کیجئے گا, میرا کفن رات میں کیجئے گا, خنوط رات میں دیجئے گا, جنازہ بھی رات میں پڑھیے گا. یا علی مجھے رات میں دفنا دیجئے گا, مدینے والوں کو قبر کا نشان بھی مت بتائیے گا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس میں بی بی نہیں چاہتی تھی مدینے والے آئیں, لیکن ایک اور وجہ تھی. رات میں غسل کی وصیت کی سننا چاہیں گے؟ مرحوم آغا اصفہانی نے جملہ کہا ہے کہ ایک وجہ یہ بھی تھی بی بی کی وصیت کی رات میں غسل دیجیے گا. صرف معصوم ہی معصوم کو غسل دے سکتے ہیں. بی بی نہیں چاہتی تھی مولا بی بی کے زخموں کو دیکھے. بی بی جانتی تھی غیور امام ہے. جب ایک مرتبہ مولا پانی ڈال رہے تھے کہ سیدہ ہاتھ ہٹائیے. جیسے ہی بی بی نے ہاتھ ہٹایا, علی جیسے شیر امام ظرف آر زمین پہ پھینکا, پیشانی دیوار پہ رکھی, بلند آواز سے رونے لگے, یا زہرا یا زہرا. جناب فضہ نے سوال کیا, یا علی کبھی شیر بھی ایسے رویا کرتے ہیں؟ یا علی کیا بات ہے؟ اتنی بلند آواز سے گریا کہ فضہ فاطمہ نے مجھ سے چھپایا, فاطمہ کا پہلو شکستہ تھا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس میں دیکھ رہا ہوں لوگ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. آخری جملے اجرکم اللہ. بس بھائی میرے مولا نے جب تابوت تیار کر دیا, دنیا میں تمام مسلمانوں میں رسم ہے جب تابوت تیار ہو جاتا ہے نا, جنازہ تیار ہو تو جانے والے کی اولاد کو بلایا جاتا ہے, ماں سے یا باپ سے ودا کر لو. لیکن اگر بچے چھوٹے ہو نا تو پھر ماں سے ودا نہیں کراتے. ارے یہ بچے بھول نہیں پائیں گے ہماری ماں. ایک مرتبہ مولا نے کہا فضہ ذرا میرے بچوں سے کہو ماں سے ودا کر لے. علماء فرماتے کہ ایک مرتبہ جناب مولا حسن مشتبہ تشریف لائے, ماں سے لپٹ کے رونے لگے, اماں, بلند آواز سے رو رہے تھے. پھر ایک مرتبہ جناب زینب آئے, جناب ام کلثوم. مولا نے سوال کیا فضہ میرا حسین کہاں ہے؟ جناب فضہ نے فرمایا مولا حسین کہتے اگر میری ماں فخر مریم ہے نا تو میں فخر عیسیٰ ہوں, جب تک ماں نہیں بلائے گی میں نہیں آؤں گا. مولا نے آواز دی رو کے میرے حسین. مولا حسین آئے, دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے, رو کے کہنے لگے اماں مجھے بلا لیجئے. شیخ عباس قمی کہتے ہیں بیت الاحزان میں کفن کے بند کھل گئے تو ہاتھ برآمد ہوئے. میرا دل کہتا بی بی نے کہا ہوگا میرے لال ناراض نہ ہو, میرے غریب, میرے مظلوم, میرے پیاسے ماں چھوڑ کے نہیں جا رہی, میں کربلا ساتھ آؤں گی. میرے لال جب آپ زلزلہ سے گریں گے میں برقع بچھاؤں گی. جب شمر کا خنجر چلے گا میں گردن پہ انگلیاں رکھوں گے. میرے حسین ماں چھوڑ کے نہیں جا رہی, میں کربلا تک ساتھ جاؤں گی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. بس میں 2 دعا کے جملے, ہاتھوں کو بلند کیجیے گا.